اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے دعا کے ذریعے بیماریوں کا علاج۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور طب اسلامی کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے کہ اس میں فقط دواؤں کے ذریعے سے علاج نہیں ہوتا بلکہ دعا کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ اور یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے سائنسی حوالے سے بھی کہ کلمات کی بدن کے اوپر، چیزوں کے اوپر تاثیر ہوتی ہے، اور بہت سارے ڈاکٹر اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ حتیٰ ایک ڈاکٹر کی تحقیق بھی آئی کہ اس نے ایک پانی کے اوپر بہت اچھے قسم کے اچھے انداز میں کلمات پڑھے اور پھر اس کا ٹیسٹ کیا تو اس پانی کی تاثیر مثبت تھی، اور ایک پانی کے اوپر اس نے منفی کلمات پڑھے، گندے کلمات پڑھے، تو اس پانی کا ٹیسٹ کیا تو اس کی تاثیر بھی منفی تھی۔ تو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ بہت سارے انبیاء نے اپنی بیماریوں کا علاج دعاؤں کے ذریعے سے کیا ہے، اور خود خداوند عالم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ اس کا تفضل ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اور اس نے ہمیں خود دعوت دی ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں، میں آپ کی دعوت کو قبول کروں گا، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قرآن میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، سورہ غافر آیا 60، مجھے سے پکارو، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس طرح ایک اور آیہ میں ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں، تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اس طرح چند انبیاء کا ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا۔ ان میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ مجھے مصیبت نے مس کیا ہے، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، اور تو کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جواب میں خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی ایوب علیہ السلام طولانی قصہ ہے، یہاں پہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ بیماری میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے بھی شفا ملی اور دوسری نعمتیں بھی ان کو لوٹا دی گئی، کس کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے ان کو جواب دیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے اس نقصان کو، اس مصیبت کو، اس عصیب کو کہ جس میں یہ مبتلا تھے، ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اور کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور جو ان کے اہل خانہ تھے، جو ان کے بیٹے تھے، جو ان کی دوسری مشکلات تھیں، ان کو بھی ہم نے عطا کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ، اور اس کی مثل دوسری چیزیں، مَعَهُمْ، یعنی اولاد کے ساتھ ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ ساتھ، اور دوسری چیزیں کیا کر دی؟ ہم نے ان کو لٹا دیں۔ رحمتم من عندنا، کس کے ذریعے سے؟ ہماری طرف سے، رحمت کے ذریعے سے، یعنی رحمت کے طور پہ ہم نے، فضل کے طور پہ ہم نے کیا کیا؟ ان کو جو مصیبت تھی وہ بھی ختم کر دی، اور جو اولاد تھی ہم نے وہ بھی واپس کر دی، اور دوسری جو چیزیں مثال کے طور پہ مویشی تھے، جانور تھے، اور چیزیں جو ان سے لی ہوئی تھی وہ بھی ان کو واپس مل گئیں۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور کس لیے؟ ایک تو رحمت کے طور پہ، دوسرا کیا تھا؟ اور جو عبادت کرنے والے ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے بھی ایک کیا ہو؟ نصیحت ہو۔
وہ بھی اس طرح کے غور فکر کرے کہ اللہ کیا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 83 اور 84۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا طولانی ایک قصہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، کس کے بعد؟ دعا کے بعد۔ یعنی آپ اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اولاد، خاص طور پہ وہ مومنین کہ جن کی اولاد نہیں ہے، وہ ان آیات کی ضرور تلاوت کریں اور دعاؤں کے ذریعے سے پروردگار عالم سے مانگیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے پروردگار کی رحمت کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اس کو یاد کرو۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب اس نے آہستہ سے اپنے پروردگار کو پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اے پروردگارا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھ سے دعا کرنے سے نا امید نہیں ہوں، یعنی پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ تو ہمیشہ پوری زندگی مجھے عطا کرتا رہا ہے اور ساری زندگی میں دعا کرتا تھا، تو میری دعاؤں کا جواب دیتا تھا، پھر بھی میں آپ سے نا امید نہیں ہوں۔ پھر کیا مانگتے ہیں؟ اپنا ولی مانگتے ہیں، اپنا جانشین مانگتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد ایک طرح کا خوف رکھتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ایک طرح کا پریشان ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی، میری خانم، وہ کیا ہے، وہ بانجھ پن کا شکار ہے اور شکار تھی۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک جانشین اور ولی قرار دے میرے لیے۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، میرے لیے جانشین قرار دے، میرے لیے ولی قرار دے۔ یارثنی ویارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یعنی انبیاء کس کی وراثت مانگتے ہیں؟ وہی ان کے جو انبیاء والے کام ہے، علم، وہی جو ان کا نیکی والا کام ہے، اس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہیں، ایسی اولاد مانگتے ہیں کہ جو ان کی وارث ہو، جو ان کے راستے پہ چلنے والی ہو، جو ان کے کام، جو ان کا تبلیغی کام ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے اس کو آگے بڑھانے والی ہو، یعنی اس کام کی وارث بنے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس کو قرار دے اے پروردگار اعلیٰ، اس کو اپنا یعنی ایسا قرار دے کہ جس پہ تو راضی ہو، یعنی اس کو اپنے راہ بنا دے، یعنی اس راستے کا راہ بنا دے کہ جو پروردگار عالم کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر چلا دے۔ اور واقعی ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ مومنین توجہ کریں، حضرت زکریا علیہ السلام سے سیکھیں کہ ایک تو دعا کرنے کا طریقہ سیکھیں، دوسرا کون سی اولاد مانگ رہے ہیں۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے نا، جب اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی کیسی اولاد مانگیں؟ سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ بیوی ایسی اختیار کریں کہ جو نیک و پاکیزہ ہو، اور پھر جب پاکیزہ بیوی ہوگی تو پھر اولاد پاکیزہ مانگیں جو متقین کا بھی امام ہو، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر کہ جس پہ تو راضی ہو، جو تیری رضا پہ چلنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی، ایک ایسے جوان کی کہ جس کا نام کیا ہے؟ یحییٰ ہے۔ ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یہ یحییٰ نہیں رکھا۔ لم نجعلہ
لَجْعَلْهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا، کسی کو ہم نام قرار نہیں دیا۔ یہ تھا یحییٰ علیہ السلام کی داستان، حضرت زکریا علیہ السلام کی داستان کہ دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اس کے علاوہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا زیادہ گریہ کیا کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا بھیجا، ایک قمیص بھیجی کہ جو کہا کہ میرے بابا کی آنکھوں پہ لگائیں تو ان کو شفا مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، ان کو شفا ملی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اس قمیص کو لے کے جائیں، اس قمیص کو لے کے جائیں، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ یأت بصیرا، اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دیں اور اس کو کیا ہو جائے گا، اسے بصیر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے ذریعے سے نہ فقط مریضوں کا علاج کرتے تھے بلکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کیا کہتے تھے کہ ایک تو جو گونگا ہوتا تھا وہ بولنے لگتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے، اور جو پی سی کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا، جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا، اسے شفا حاصل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر انسان دعا کرے تو اس سے بیماری ٹل جاتی ہے، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان بلا و مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر دعا کرے تو وہ بلا جلدی دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر دعا نہ کرے تو وہ بلا کی مدت طولانی ہو جاتی ہے۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471، حدیث نمبر 2۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے ہشام بن سالم سے پوچھا، آیا جانتے ہیں کہ کب بلا طولانی اور کب اس کی مدت کم ہو جاتی ہے؟ یعنی آیا آپ جانتے ہیں کہ کب بلا طولانی ہو جاتی ہے، کب مصیبت طولانی ہو جاتی ہے اور کب اس کی مدت کم ہو جاتی ہے؟ ہشام نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان مصیبت میں مبتلا ہو، اگر اس کو الہام ہو کہ دعا کرے، مصیبت کی مدت کم ہو جائے گی، لیکن اگر دعا کرنے سے غافل ہو جائے تو اس صورت میں مصیبت طولانی ہو جائے گی۔ یہ بھی الکافی کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471، حدیث نمبر 1۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک وہی حدیث ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دوا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر بیماری کے لیے دعا ہے، پس اگر مریض کو دعا الہام کی جائے تو اللہ کے اذن سے شفا مل جاتی ہے۔ فقہ رضا صفحہ نمبر 46۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ پر دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمنجی میں تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے، یعنی الا السام، سام کا علاج اس میں نہیں ہے، موت کا اس میں علاج نہیں ہے کلمنجی میں۔ پھر فرمایا، آیا میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو حتی موت کا بھی علاج ہے، حتی سام کا بھی علاج ہے؟ صحابہ نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں موت کا بھی علاج ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹروں نے یہاں تک امریکہ میں ایسے ادارے ہیں کہ جو دعاؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، ہسپتالوں میں قرآن کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کارل کہتا ہے کہ دعا ہماری روح اور بدن کے اوپر تاثیر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ یہ تاثیر
تاثیر کیفیت، شدت اور تکرار کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے، یعنی جتنی شدت کے ساتھ ہو، جتنی اہو بکا کے ساتھ ہے، اتنی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو خدا عالم کو پکارتا ہے، جب انسان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر کرسٹینا پوچاسکی ایک امریکی ڈاکٹر ہے۔ درد کی تسکین کے لیے دعا دوسری روش ہے، یعنی پہلی کیا ہے، دارو کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے، اور دوسری روش کیا ہے کہ دعا کے ذریعے سے علاج۔ اس کے علاوہ اور تحقیقات کے ذریعے سے ثابت ہوا کہ بے اولادی کا علاج، یعنی جن لوگوں نے دواؤں کے ساتھ ساتھ بے اولادی کے لیے دعا بھی کی، یعنی دوا بھی لی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی، تو ان کی زیادہ تاثیر ہوا، ان کا علاج زیادہ کامیاب رہا، اور جن لوگوں نے دعا نہیں کی اور صرف دوا لی تو ان کی کم تاثیر تھی۔ یہ انہوں نے تحقیق کی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری رپورٹیں ہیں کہ جس میں دعا کی تاثیر ثابت کی گئی ہے۔ تو آئیں ہم متوجہ ہوں پروردگار عالم کی طرف کہ جب بھی مشکل ہو تو ہم فقط دواؤں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، ہم فقط مادی وسائل کے اوپر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنے کریم پروردگار کی طرف اہل بیت یا اطہار کے توسل کے ذریعے سے متوجہ ہوں اور دعائیں بھی کریں۔ خاص طور پہ خود مریض دعا کریں، جب مریض کے لیے دوسرے اس کے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار دعا کریں تو اس کی زیادہ تاثیر ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔